السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کی ایک اور مشہور فیمیل ڈون سدرا باجوہ کے بارے میں بتاؤں گا، جس کا تعلق پنجاب کے علاقے سورج میانی سے تھا۔ اس کی دشمنی اپنے ہی خاندان میں اپنے تایا خالد تھی، جو اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی تھا، یعنی کہ MP تھا۔ یہ دشمنی جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ اس دشمنی میں دونوں گروپوں کی تقریباً نسلیں ختم ہو گئی تھی۔ 62 سے زائد افراد اس دشمنی کا نشانہ بنے۔ یہ 90 کی دہائی کی دشمنیوں میں سے ایک بڑی دشمنی تھی۔ سدرا باجوہ نے اس وقت علاقے کو نو گو ایریا بنا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے اس نے اپنے علاقے میں لوہے کے بورڈ لگوا دیے تھے، جس پر لکھا تھا عام لوگوں کا اس داخلے میں بغیر اجازت داخلہ ممنوع ہے۔ سدرا باجوہ اس قدر دلیر تھی، یہ اپنے ساتھ گاڑی میں ہر وقت راکٹ لانچر رکھا کرتی تھی۔ بعد میں جب اس پر مقدمات بڑھے تو اس نے ایک گروپ کی شکل میں جرائم کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے اس وقت سابق نیوز چیف ایڈیٹر ملک سہیل کو اغوا کر کے اسے بھی پار لگایا تھا، جس نے اس کے خلاف کئی جھوٹی خبریں لگوائی تھیں۔ خالد باجوہ اس وقت MP تھا، جس کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ درج ہوا تھا اور نہ ہی پولیس نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا تھا۔ سدرا باجوہ کے 4 بھائی، اس کے باپ اور اس کی 2 بہنوں کو خالد باجوہ نے پار لگوایا، جو اس جائیداد کی حصہ دار تھی۔ سدرا باجوہ پر بھی خالد باجوہ کے لوگوں نے اس وقت دھاوا بولا جب وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ سدرا باجوہ 8 ماہ تک کوما میں رہی اور یہ زندگی اور موت کی کشمکش سے کھیلتی رہی۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے تعلیم چھوڑ دی تھی اور اپنے والد کے دوست چودھری انصر کے پاس اس نے پناہ لی۔ چودھری انصر جنوبی پنجاب کا اس دور کا ایک نامور بدماش تھا، جس کا کافی سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا۔ چودھری انصر بھی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا اور پولیس نے چودھری انصر کے سر پر 70 لاکھ روپے انعامی رقم بھی مقرر کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس کو یہ بھی پتہ تھا کہ چودھری انصر اپنے گھر میں ہی موجود ہے، لیکن پولیس نے اسے کبھی گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کی وجہ اس کا سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات سدرا باجوہ کی خالہ کی بیٹی سے لی گئی ہے، جو اس وقت ایک ڈاکٹر ہے۔ آپ لوگ 8 جنوری 2001 کی ایکسپریس نیوز میں اس دشمنی کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ چودھری انصر کے کچھ لوگوں اور سدرا باجوہ کے کچھ کزنوں نے مل کر خالد باجوہ MP کے بھائیوں تنویر باجوہ اور مقبول باجوہ کو 16 دسمبر 1994 کو لاہور کی کچہری میں پار لگایا۔ اس وقوعہ کے بعد یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ چودھری انصر کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ اپنی تمام جائیداد سدرا باجوہ کے نام لگا گیا تھا۔ اس طرح چودھری انصر گروپ کو سدرا باجوہ نے چلایا اور اپنے گروپ کو کچھ عرصہ اس نے خاموشی سے مضبوط کیا۔ 1997 7 اگست کو سدرا باجوہ نے خود اپنے 8 ساتھیوں کی مدد سے خالد باجوہ کے ڈیرے پر دھاوا بولا، جس میں 27 کے قریب لوگ ایک ساتھ ہی پار لگا دیے گئے تھے اور خالد باجوہ کا ڈیرا مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، سدرا باجوہ نے یہ دعویٰ ایک اطلاع پر کیا تھا، لیکن یہ ایک جھوٹی اطلاع تھی۔ اس وقوعہ کے وقت MP خالد باجوہ وہاں موجود نہیں تھا۔ سدرا باجوہ نے اس وقوعہ میں راکٹ لانچروں کا استعمال۔ اس وقوعہ کے بعد پولیس نے سدرا باجوہ اور اس کے لوگوں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کر دیے تھے، جس میں سدرا باجوہ کے 4 کزنوں سمیت اس کے 8 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جبکہ سدرا باجوہ اور اس کے کچھ لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
اس وقوع کے بعد ایم پی اے خالد باجوہ کچھ عرصہ کے لیے ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خالد باجوہ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ سدرا باجوہ اس سے بدلہ ضرور لے گی۔ اسی عرصہ کے دوران خالد باجوہ کے کزنوں انور باجوہ، مقصود باجوہ، شوکت باجوہ نے سدرا باجوہ کو پار لگانے کے لیے سدرا باجوہ کے ہی ایک آصف نامی شخص کو پیسے دیے، جس نے سدرا باجوہ پر دھاوا بولا، لیکن سدرا باجوہ دوبارہ خوش قسمتی سے محفوظ رہی۔ بعد میں جب سدرا باجوہ کو پتہ لگا کہ اس کام میں خالد باجوہ کے لوگوں کا ہاتھ شامل ہے، تو اس نے اپنے آصف نامی شخص سمیت خالد باجوہ کے 4 بھائیوں کو اس وقت پار لگایا جب وہ ایک پیشی کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔ اس طرح سدرا باجوہ اور خالد باجوہ گروپوں کے درمیان دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ سدرا باجوہ نے ایم پی اے خالد باجوہ کی 4 مربع زمین پر قبضہ کر کے اپنے لوگوں کو بٹھانا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس نے مختلف اشتہاریوں کو پیسے دے کر انہیں اس زمین پر بٹھا دیا تھا۔ خالد باجوہ 2 سال تک بیرون ملک رہا اور اس نے وہاں سے بیٹھ کر مختلف اشتہاریوں کے ذریعے قبضہ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ قبضہ نہ چھڑوا سکا۔ بالآخر خالد باجوہ 1 سال بعد وطن واپس آیا۔ کہا جاتا ہے جیسے ہی یہ وطن واپس آیا، ایئرپورٹ سے اپنی گاڑی پر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے سدرا نے راستے میں اس کو روک لیا تھا۔ اس کام میں خالد باجوہ کا ڈرائیور شیخ نومی، جس نے سدرا باجوہ سے پیسے لے لیے تھے، اور وہ ہی سدرا باجوہ کو خالد باجوہ کی مخبری دے رہا تھا۔ اسی مخبری کے نتیجے میں سدرا باجوہ اور اس کے لوگوں نے خالد باجوہ کی گاڑی روکی اور نہر والے پل پر روکی لانچر سے سدرا باجوہ نے اپنے ہاتھوں سے خود خالد باجوہ سمیت اس کی گاڑی کو اڑا دیا تھا۔ اس طرح خالد باجوہ کی زندگی کا باب بند ہوا۔ کہا جاتا ہے اس وقوع کے بعد جب سدرا باجوہ وہاں سے فرار ہو رہی تھی تو پولیس نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن سدرا باجوہ نے گرفتاری نہ دی اور اس نے مزاحمت شروع کر دی۔ اسی مزاحمت کے نتیجے میں سدرا باجوہ پولیس کا نشانہ بنی اور اس کے 4 لوگ بھی پولیس کا نشانہ بنے۔ اس طرح اس دشمنی کا باب بند ہوا۔ اس دشمنی کے اثرات آج بھی ان دونوں خاندانوں میں موجود ہیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے، اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جو زندہ جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانی، یہودیوں کو، میکرون کو، فرانس والوں کو، جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نست نبود فرما، آمین۔